بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی حقیقت۔ روزے کے تعلق سے کوئی انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ انسان کو بھوک و پیاس کی تکلیف میں ڈال کر آخر خدا کا کیا فائدہ ہونے والا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ موجودہ دنیا کی نسبت سے اس میں خود انسان کا فائدہ ہے، اور خالق اسے بخوبی جانتا تھا، اسی لیے اس نے روزے کو ضروری قرار دیا۔ روزے کا حکم بیان کرتے ہوئے قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں: کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی روزہ تم پر لکھ دیا گیا ہے جیسا کہ وہ تم سے پہلے والوں پر لکھ دیا گیا تھا تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ قرآن کے اس بیان سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ موجودہ امتحان کی دنیا میں مطلوب انسانی شخصیت کی تعمیر میں روزے کا اہم رول ہے، اسی لیے روزے کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ لعلکم تتقون کے الفاظ سے اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ روزے کے ذریعے سے انسان کے اندر سیلف کنٹرول کی اسپرٹ پیدا کرنا مقصود ہے۔ اس اعتبار سے رمضان کا مہینہ انسان کے سیلف کنٹرول کا پریکٹیکل کورس بن جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مطلوب انسانی شخصیت کی تعمیر کے لیے سیلف کنٹرول والی ڈسپلن بہت ضروری ہے، چاہے معاملہ جسمانی صحت کا ہو یا ذہنی صحت کا۔ کتب علیکم الصیام کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ خالق کی نظر میں انسانی شخصیت کی تعمیر کے لیے سیلف کنٹرول والی ڈسپلن ناگزیر ہے، یعنی صوم اسپرٹ کے بغیر مطلوبہ انسانی شخصیت کی تعمیر ممکن نہیں۔ اور اس آیت سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ صوم ڈسپلن کسی مخصوص گروہ کے لیے نہیں بلکہ سارے انسانوں کے لیے وہ خدا کے منصوبے کا حصہ ہے، کیونکہ خالق جانتا تھا کہ موجودہ امتحان کی دنیا میں اس ڈسپلن کے بغیر انسان کی شخصیت کی تعمیر مطلوب ڈائریکشن میں نہیں ہو سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ مقصد امتحان کے تحت موجودہ دنیا میں انسان آزاد ہے، اسی کے ساتھ انسان کو گمراہ کرنے والا، انسان کو بار بار ڈسٹریکٹ کرنے والا اس کا دشمن بھی یہاں موجود ہے۔ ایسی دنیا میں انسان اگر خدا کی معرفت کے ساتھ اپنے اندر سیلف کنٹرول کی اسپرٹ ڈیولپ نہ کرے تو وہ جس شخصیت کے ساتھ دنیا سے جائے گا وہ مطلوب انسان کی شخصیت نہیں ہوگی، جبکہ خالق یہ چاہتا ہے کہ انسان آخرت کی دنیا میں مطلوب انسان بن کر پہنچے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزے کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کو خدا کا مطلوب انسان بنایا جائے۔ چونکہ موجودہ دنیا جنتی انسان کو تیار کرنے کی نرسری ہے، تو اس میں روزے کا اہم رول ہے۔ روزہ انوانٹڈ چیزوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ شکر کی اسپرٹ بھی پیدا کرتا ہے۔ جنت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تمام انوانٹڈ چیزوں سے پاک جگہ ہے، وہ پوری طرح سے لینڈ آف شکر ہے۔ اس لیے انسان کو جنت کے قابل بننے کے لیے ہر طرح کے ڈسٹریکشن سے بچنا ہے اور خود کے اندر ہر وقت خدا کو ایکنالج کرنے کی صفت ڈیولپ کرنا ہے۔ انہی صفات کو پیدا کرنا روزے کا مقصد ہے۔ روزے کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے انسان کو اپنے دشمن کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ روزہ انسان کے اندر جنتی صفات پیدا کرنے کے لیے ہے، جبکہ شیطان جس نے انسان کو جنت سے نکلوایا وہ دوبارہ انسان کے اندر جنتی صفات پیدا ہونے کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ روزے کی اسپرٹ شیطان کے اس منصوبے کے لیے ڈھال کی حیثیت رکھتی ہے۔
روزے کے مطلوب کو پا کر انسان شیطان سے بچ سکتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ رمضان میں شیاطین قید کیے جاتے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس حدیث کو پراسرار معنی میں لیتے ہیں، جبکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جس نے روزے کی اسپرٹ کو پایا، شیطان اسی کے لیے قید ہوا۔ لیکن جو لوگ رمضان کو کھانے پینے اور شاپنگ کا فیسٹیول بناتے ہیں، ان کے لیے شیطان قید نہیں بلکہ عام دنوں سے بھی زیادہ ان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ کھانا پینا، پیسہ کمانا بری چیز نہیں، بری چیز یہ ہے کہ اس کو زندگی کا مقصد بنا لیا جائے۔ انسان کی موجودہ زندگی کا مقصد خدا کی نظر میں صرف ایک ہے، اور وہ تعمیر آخرت ہے، کیونکہ تعمیر آخرت کا معاملہ یہ ہے کہ یہ موقع اس زندگی کے بعد دوبارہ کبھی ملنے والا نہیں۔ اسی کے ساتھ روزے کا دعوتی پہلو یہ ہے کہ جو لوگ خود کی آخرت کی تعمیر میں لگے ہوں گے، وہ دعوت آخرت سے بے پرواہ نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ تعمیر آخرت اور دعوت آخرت سے غافل ہیں، انہوں نے روزے کی اسپرٹ کو پایا اور نہ دوسری عبادات کی سوچیے۔